جی تو آج ہم اپنے سیکنڈ ایئر کے سلیبس کا چیپٹر نمبر 6 یعنی باب نمبر 6 سٹارٹ کریں گے، جو کہ آئلز اینڈ فیٹس کے بارے میں ہے۔ یعنی آج ہم روغنیات اور چکنائی کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہمارا تیسرا اہم غذائی جزو ہے، یعنی تیسرا اہم فوڈ نیوٹرینٹ ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ روغنیات اور چکنائی ہوتی کیا ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹس کے بعد یہ بہتات میں استعمال ہونے والی غذائیں ہیں۔ ان میں گھی، مکھن، بالائی، تیل وغیرہ جیسی چکنائی والی غذائیں شامل ہیں۔ کیمیائی ساخت کے اعتبار سے روغنی مرکبات بھی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کیمیائی عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی آرگینک مٹیریل ہے، ان کے اندر بھی کاربن چین ہوتی ہے اور یہ بھی انسانی جسم کے اندر حرارت اور توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے جو عناصر ہیں، یہ مختلف روغنی مرکبات میں مختلف تناسب میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان روغنی غذاؤں کی ڈائجسٹیبلٹی یعنی ان کے ہضم ہونے کا جو عمل ہے، یہ اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ہر روغنی غذا جو ہے وہ 2 اجزاء کا مرکب ہوتی ہے، اور روغنی غذاؤں کا ہضم ہونے کے لیے انہی 2 اجزاء میں تقسیم ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب بھی آپ سے کوشچن کیا جائے گا کہ روغنیات کی ساخت بتائیں، تو آپ کہیں گے کہ جی روغنیات کے اندر 2 غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں، جن میں گلیسرول اور روغنی ترشے، گلیسرول اینڈ فیٹی ایسڈز شامل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے روغنیات کی جو طبعی اقسام ہیں، یعنی فزیکل ٹائپس آف آئل اینڈ فیٹس۔ تو عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ چند روغنی غذائیں جو ہمارا روم ٹیمپریچر عام درجہ حرارت ہوتا ہے، اس پر ٹھوس، سخت اور جمی ہوئی حالت میں پائی جاتی ہیں، جیسے چربی ہے، گھی میں دیسی گھی اور بناسپتی گھی دونوں شامل ہیں، مکھن ہے۔ لیکن کچھ روغنی غذائیں جو ہیں وہ بالکل مائع اور رقیق حالت میں یعنی لیکوڈ کنڈیشن میں موجود ہوتی ہیں، جس میں کسی بھی قسم کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، یہ جو کوکنگ آئل ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کا یہ زیتون کا تیل ہے، مطلب کوئی بھی ایسا تیل جو کہ عام روم ٹیمپریچر پر بالکل لیکوڈ ہوتا ہے۔ غذاؤں کے ٹھوس یا سیال ہونے کا انحصار ان میں موجود کاربن اور آکسیجن کے مطابق ہائیڈروجن کے تناسب سے ہے۔ اس لحاظ سے روغنیات کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے سیچوریٹڈ فیٹس یعنی سیر شدہ روغنیات، اور دوسری قسم جو ہے وہ غیر سیر شدہ روغنیات یعنی ان سیچوریٹڈ فیٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سیر شدہ روغنیات یا سیچوریٹڈ فیٹس کیا ہوتی ہیں۔ تو ایسی روغنی غذائیں جن میں آکسیجن اور کاربن کے مطابق ہائیڈروجن بھرپور اور پوری مقدار میں شامل ہو، اور اس میں مزید ہائیڈروجن شامل کرنے کی گنجائش نہ ہو، انہیں سیر شدہ روغنیات کہا جاتا ہے۔ یہ عام درجہ حرارت پر ٹھوس اور جمی ہوئی حالت میں رہتی ہیں، مثلا چربی، مکھن، بالائی اور گھی وغیرہ، ناریل کے تیل اور پام آئل کے علاوہ باقی تمام سیر شدہ روغنیات ہمیں حیواناتی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ MCQ ہوتا ہے کہ جو ناریل کا تیل ہے وہ بھی روم ٹیمپریچر پر ٹھوس اور جمی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، اور جو پام آئل ہے وہ بھی روم ٹیمپریچر کے اوپر ٹھوس اور جمی ہوئی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ٹھوس روغنیات ہیں، جس میں دیسی گھی ہے، بالائی ہے، چربی ہے، مکھن ہے، یہ سب چیزیں ہمیں حیواناتی ذرائع سے یعنی جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے غیر سیر شدہ روغنیات یا ان سیچوریٹڈ فیٹس کے بارے میں۔ تو یہ روغنی غذائیں عام درجہ حرارت پر منجمد نہیں ہوتی ہیں، بلکہ رقیق اور سیال حالت میں ہوتی ہیں، یعنی لیکوڈ ہوتی ہیں ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر۔ انہیں سیر شدہ روغنیات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے روغنی ترشوں میں کاربن اور آکسیجن کے تناسب سے ہائیڈروجن کی مقدار کم پائی جاتی ہے، اور ان میں مزید ہائیڈروجن شامل کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ان کی عام مثالوں میں زیتون، سرسوں، بنولے، مونگ پھلی، سویابین اور سورج مکھی کے تیل کے علاوہ متعدد دوسرے تیل بھی شامل ہیں۔ تو اب یاد رہنا چاہیے کہ سیر شدہ روغنیات عام ٹیمپریچر پر کمرے کے عام درجہ حرارت پر ٹھوس اور جمی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں، اور جو غیر سیر شدہ روغنیات ہیں وہ روم ٹیمپریچر پر لیکوڈ یعنی مائع اور رقیق حالت میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ فیٹس کی پکچرز کچھ لگائی ہیں۔ آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے اس پر ان سیچوریٹڈ فیٹس ہیں، جس کے اندر مچھلی کا جو کاڈ لیور آئل ہے وہ ہے، اور وہ سارے
نٹس کے اندر جو فیٹس پائی جاتی ہیں وہ انسیچوریٹڈ ہوتی ہیں، اس طرح سے ایووکیڈو ہے، اور ساتھ میں آپ پیچھے ایک آئل کی بوٹل بھی دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ آئل ریپرزینٹ کر رہا ہے تمام قسم کے تیلوں کو، جس میں سرسوں ہے، زیتون ہے، بنولا، وہ سب تیل. اور آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیچوریٹڈ فیٹس دیکھ رہے ہیں، جس میں گھی ہے، بالائی ہے، مکھن ہے، اور جو ریڈ میٹ ہے ان سے جو حاصل ہونے والی چربی ہے یا اس سے جو حاصل ہونے والی فیٹس ہیں وہ سب کی سب سیچوریٹڈ فیٹس یا سیر شدہ روغنیات ہوتی ہیں. اچھا جی، جو اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا ہائیڈروجنیشن کے بارے میں ہے، جس کو اردو میں ہائیڈروجن اندازی کہا جاتا ہے. ہائیڈروجن اندازی جو ہے وہ جو غیر سیر شدہ روغنیات ہیں، انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں، ان کو ہم کس طرح سے سیچوریٹڈ فیٹس یا سیر شدہ روغنیات میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس پروسیس کو ہم ہائیڈروجنیشن کہتے ہیں. اور ان کو مائع حالت سے ٹھوس حالت میں تبدیل کرنے کے لیے ہم ان کے اندر اور ہائیڈروجن شامل کرتے ہیں، اور ہائیڈروجن شامل کرنے کے اس عمل کو ہم ہائیڈروجنیشن کہتے ہیں، ہائیڈروجن اندازی کہتے ہیں. اور اسی عمل کے تحت جو ہے وہ ہم تیلوں سے بناسپتی گھی تیار کرتے ہیں. اور یہ نیچے کی کویشن دی ہوئی ہے کہ کس طرح سیال یعنی غیر سیر شدہ روغنیات میں ہم ہائیڈروجن شامل کرتے ہیں اور وہ ٹھوس یا سیر شدہ روغنیات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اسٹوڈینٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ انسانی جسم کے اندر روغنیات کون کون سے اہم کام سر انجام دیتی ہیں. تو سب سے پہلا کام تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ روغنیات انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ قوت اور حرارت پیدا کرتی ہیں، ایندھن کا کام سر انجام دیتی ہیں، اور تمام جو غذائی اجزاء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قوت اور حرارت پیدا کرتی ہیں. یعنی کہ روغنیات کا 1 گرام جو ہے اس سے 9 حرارے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ کاربوہائیڈریٹس کا 1 گرام 4 حرارے پیدا کرتا ہے، اور پروٹینز کا بھی 1 گرام جو ہے وہ 4 حرارے پیدا کرتا ہے. تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ روغنیات باقی تمام غذائی اجزاء کی نسبت 2 گنا زیادہ حرارت پیدا کرتی ہیں. چربی جسم میں بطور توانائی کے ذخیرے کے جمع رہتی ہے، جو بوقت ضرورت ورزش، بھوک، فاقے یا بیماری وغیرہ میں جسم کو قوت اور حرارت فراہم کر کے کمزوری سے محفوظ رکھتی ہے. ایندھن والی غذاؤں میں بھی کوئی غذا ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھائی جائے تو اس کا زائد حصہ چربی کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہوتا رہتا ہے. اور تیسرا اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ روغنی غذائیں جسم کو گداز اور سرڈول بناتی ہیں اور وزن بڑھاتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد جو باقی کام ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.